نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت نمبر 47، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، ان تین آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر ان کی تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کوئی کسی انسان کے کچھ بھی کام نہ آوے گا۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اور اس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو بہت برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ہو گیا ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب رہ گئی تفسیر کی بات۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بیان چل رہا تھا اس بات کا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور ایمان کی دعوت کیسے دی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے جس کا ذکر آ چکا یا بنی اسرائیل اذکروا سے پچھلے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت دی، یہ نعمت کی، یہ انعام بھی کیا، یہ فضیلت دی، بہت ساری انعامات کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اب پھر یہاں سے انہی نعمتوں کا ذکر کر کے دوبارہ پھر سمجھایا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور نعمتوں کا ذکر کر کے پھر ان کو مقصد ہے ایمان کی طرف بلانا۔ کیونکہ دیکھو ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات ہے، لوگوں میں جب کسی کو سمجھاتے نہیں ہیں تو احسان یاد دلاتے ہیں۔ یار رہنے دو، تم ایسا نہ کرو، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا، میں تمہارے وہاں بھی کام آیا، میں نے تمہاری وہاں بھی مدد کری، اور بتا آج تم میرے ساتھ ایسا کر رہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا؟ تمہارے اوپر تو ایسی ایسی نعمتیں کی ہیں، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لے آ جانا چاہیے۔ تو یہاں بھی پھر ایمان کی دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے، دوبارہ سمجھا کر۔ اور یا بنی اسرائیل اذکروا، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ پہلے رکوع میں بھی اسی لفظ کے ساتھ یہودیوں کو خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب کی اولاد، یہ دوبارہ پھر آیا اور پارے کے آخر میں پھر آئے گا۔ یہ یہودیوں کو شرم دلانے کے لیے کہ دیکھو تم عام لوگ نہیں ہو، حضرت یعقوب ایک بڑے عظیم پیغمبر کی اولاد ہو، کہ تم تو اتنے بڑی نبی کی اولاد ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ اور ہمارے ماحول میں ایسا ہوتا ہے، لوگوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خاندانی شرافت، باپ دادا کی شرافت کا ذکر کرتے ہیں۔ مان لو اگر کسی کا لڑکا، کسی کا بیٹا
اولاد میں سے کچھ غلط کام کرے، کیا کہتے یار دیکھو بتا کتنا غلط کام کر رہا ہے، اور اس کا ابا جو ہے نا اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے شریف آدمی تھے، محلے کے اور بستی کے دیندار لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ اس کے جو باپ دادا تھے نا بڑے حاجی نمازی تھے، دیندار آدمی تھا، اور دیکھو آج یہ کیسا کام کر رہا ہے۔ تو آدمی کو نیک کام پر لانے کے لیے اس کے باپ دادا کی شرافت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہودیوں کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا کہ اے یہودیوں، اے فلاں کی اولاد، کیا کہا؟ اے حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو پوری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک تو ان پر نعمتوں کا ذکر کر دیا، اور ان کی غلطیوں کا اور عیب کا ذکر کر دیا کہ تمہارے اندر اتنے عیب تھے، اس کے باوجود میں نے تم پر انعامات کیے، تو تمہیں ایمان لانا چاہیے، اور تم ویسے ایسے لوگ نہیں ہو، بلکہ تم تو ایک بڑے نبی اور عظیم نبی کی اولاد ہو، حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو یہ خطاب کا مقصد یہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو میں نے جو تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ دنیا والوں پر کیسے فضیلت دی؟ دیکھو اکثر نبی حضرت یعقوب کی اولاد سے آئے ہیں، یہ یہودی جو ہوتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت پر اور اپنے ٹائم میں یہودی ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ ساری دنیا والوں پر فضیلت رکھیں گے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ٹائم میں اپنے وقت پر ساری دنیا والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی اولاد، جو نبی آ رہے وہ ان کے برادری میں اور ان کے خاندان میں آ رہے، جو کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان میں اتر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بھی یہی فضیلت والے ہیں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سب سے افضل ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ یہ تیسرا طریقہ ہے سمجھانے کا اللہ تعالیٰ کے۔ ایک تو سمجھانے کا طریقہ کیا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے یہ کہا کہ دیکھو تم عظیم نبی کی اولاد ہو۔ اب کیا کہہ رہے؟ وَاتَّقُوا، اب ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا رہے اللہ تعالیٰ۔ سمجھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ڈرایا بھی جاتا ہے اور احسان بھی یاد دلائے جاتے ہیں تاکہ آدمی صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کا کوئی بدلہ اور ضمانت دی جائے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اصل میں کام بنانے کے لیے اور مصیبت ٹالنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور 3 طریقے بہت عام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی سفارش کروا دی جائے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو سفارش کروا دی جاتی ہے بڑے آدمی کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کام نہیں بن رہا تو اس کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، کچھ کام نہیں ہو رہا تو پیسے پکڑا دیے ادھیکاری کو، کسی حاکم کو، کسی ذمہ دار کو، تو کام بن جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جان پہچان ہو تو وہاں ایک دوسرے کی مدد کر دیتا ہے آدمی، کام بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں کام نکالنے کے لیے یہ 3 طریقے عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں کسی بھی طریقے سے مصیبت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جس طریقے سے تم دنیا میں اپنا کام نکال لیتے ہو، کام بنا لیتے ہو، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آخرت میں کوئی پکڑا گیا اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے، تم بھی گھیرے جاؤ گے۔ اور جس طرح تم دنیا میں کام نکال لیتے ہو، جان بچا لیتے ہو، قیامت کے دن یہ حیلے کام نہیں کریں گے۔ نہ تو وہاں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ وہاں کوئی رشوت دی جا سکتی ہے، اور نہ وہاں آپس میں کہہ سن کے جان پہچان کی بنیاد پر
کام نکالا جا سکتا ہے، کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا، ایک ہی طریقہ ہے جان بچانے کا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دو کہ دنیا کی طرح وہاں بھی ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا میں ہا ضمیر کا مرجع نفس یعنی جاندار انسان، اور اس کی طرف سے کچھ شفاعت قبول نہیں، اور اس کی طرف سے شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس کی طرف سے کچھ رشوت بھی نہیں لی جا سکتی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اب تک تو پہلے دو رکوع میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان لے آؤ۔ طریقہ کیا اپنایا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پر انعامات کیے، میں نے تمہارے اوپر نعمتیں برسائی۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہے؟ اب ان کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ اب تک تو صرف یہی کہا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی، لیکن وہ نعمتیں ہیں کون کون سی؟ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں سے اسی کا ذکر کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں سے ایک نعمت کا تفصیلی ذکر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ایک یہاں تفصیلی ذکر ہے نعمت کا۔ اور وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ ایک نعمت کا ذکر ہے۔ دیکھو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ اگلی آیتوں میں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سب سے پہلی نعمت جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے، فرعون کے زمانے میں فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اب وہ اپنی برادری والوں کو تو فائدہ پہنچاتا تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، یہودی تھے، ان پر ظلم کرتا تھا۔ یہ یہودی تو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے، اور فرعون کی جو برادری اور قبیلہ خاندان تھا وہ تھا قبطی۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یہودی قبطیوں میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب سے الگ ہو کر مصر چلے گئے تھے، بچپن میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کو فروخت کر دیا گیا تھا، بیچ دیا گیا تھا، پھر مصر میں جا کر وہ بادشاہ بن گئے تھے، وہاں کے حاکم بن گئے تھے۔ اب چونکہ حضرت یوسف یہودیوں میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، تو تھوڑے دن کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی، قبطیوں کی دوبارہ حکومت آ گئی، اور قبطیوں کی جب حکومت آئی تو ان پر، یہودیوں پر اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونے لگا، کیونکہ جب حضرت یوسف وہاں حاکم بن گئے تھے تو ان کے جو باقی 11 بھائی تھے، کیونکہ ٹوٹل ملا کر 12 بھائی تھے حضرت یوسف، اور 11 بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یوسف کے حاکم بننے کے بعد وہ بھی مصر میں آ گئے تھے، ان کی اولاد پھر آگے چلی، تو بڑی نسل پھیل گئی اور بڑی اولاد ان کی وہاں، بڑا خاندان، بڑی برادری حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی وہاں ہو گئی تھی۔ تو جب تک حضرت یوسف کی حکومت رہی تب تک تو یہ چین اور سکون سے رہے، لیکن جب حضرت یوسف کی حکومت ختم ہونے کے بعد قبطیوں کی اور فرعون کی حکومت آئی، اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور ان کو نوکر رکھا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، بنی اسرائیل پر فرعون ظلم کرتا تھا۔ کسی نجومی نے فرعون کو یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، جو تیری سلطنت کو اکھاڑ پھینکے گا، تیرے تختے کو الٹ دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اب فرعون نے کرنا کیا شروع کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا، لڑکی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیتا۔ کیوں چھوڑ دیتا؟ کیونکہ لڑکی سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ پیشین گوئی کرنے والے نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا، تو لڑکی سے خطرہ نہیں تھا، تو اگر بنی اسرائیل میں لڑکی پیدا ہو رہی تو اس کو قتل نہیں کرتا تھا، اور لڑکا پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا، تاکہ کوئی لڑکا پیدا ہی نہ ہو اور میری سلطنت ہمیشہ ایسے ہی رہے۔
پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی فرعون ہی کے گھر میں، اور پھر اس کا تختہ ختم ہو گیا تھا جب وہ فرعون دریا میں غرق ہوا تھا۔ تو فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا حضرت موسیٰ کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے بھاگ کر فرعون غرق ہو گیا تھا دریا میں، تو جو بنی اسرائیل پر لمبے زمانے سے ظلم ہو رہا تھا، فرعون کے غرق ہونے سے وہ ظلم ختم ہو گیا، اس ظلم کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرعون سے نجات دی، ظلم کو ختم کر دیا اس کو دریا میں غرق کر کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اسی انعام کا ذکر کر رہے اس میں۔ اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بڑا عذاب دیتے تھے، یذبح، کیا ہے وہ بڑا عذاب؟ جہاں اور ساری تکلیف تھی یہ بھی تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وہی خبر دینے کے بعد، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا۔ بلاء موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے، موصوف صفت کے درمیان میں فرق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔